رمضان میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ تزکیہ نفس اور اللہ کا ذکر ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ حضور و سرور وہ کتاب ہے جسے مرتب کیا ارسلان احمد ارسل نے، جناب سید منظور الکونین کی فن اور شخصیت کے حوالے سے۔ ارسلان احمد ارسل بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ارسلان، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ آپ ماشاءاللہ ماسٹرز اردو میں کر رہے ہیں، نتیجہ آنے والا ہے، شاعری بھی ہو رہی ہے، جی الحمدللہ، اور آپ کے والد کی بھی بہت شخصیت کا بہت اثر آپ۔ الحمدللہ۔ یہ کیسے ممکن ہو گیا، اتنا بڑا، اتنی سعادت کیسے مل گئی ارسلان؟ اصل میں نور بھائی میں تھوڑا بتاؤں کہ میں نے جس ماحول میں آنکھ کھولی، میرے اطراف میں نعت ہی نعت تھی، یعنی وہ نعت گوئی کی شکل میں تھی اور نعت خوانی کی شکل میں بھی تھی۔ تو ہمارے یہاں محافل میں عام طور پہ سید صاحب منظور الکونین صاحب تشریف لایا کرتے تھے، تو میں نے بچپن سے لے کے اب تک ان کو مختلف حوالوں سے تمام ثنا خواں حضرات سے کافی مختلف دیکھا۔ تو وہ ان کی طرز ادائیگی ہو، یا ان کے کلام کا انتخاب ہو، یا ان کا لحن ہو، ان کے لحن کے اسرار و رموز ہوں، ان کے یہاں شعری پختگی ہو، ان کا ادب سے وابستگی ان کی ہو، میں نے ان تمام معاملات میں ان کو یعنی تمام ثنا خواں حضرات سے بہت مختلف دیکھا۔ آپ ان کے جلال سے بھی واقف ہیں یا نہیں؟ ویسے میں نے ان کا بہت جلال دیکھا ہوا ہے۔ ہوا تو لیکن میرے ساتھ یہ الحمدللہ جمال ہی فرماتے ہیں ہمیشہ۔ تو یہ ہوا کہ لیکن بہرحال یہ خیال میرے ذہن میں اس طرح آیا کہ عام طور پہ اب ہمارے یہاں نعت خوانوں کا اور نعت خوانی کا جو اسلوب اب چل رہا ہے، یا پچھلے کچھ عرصے سے جو ایک یلغار شروع پڑی ہوئی ہے، میں نے محسوس کیا کہ اس دور میں یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اس ثنا خوان رسول کی یعنی بات کو، ان کے کلام کو، ان کی یعنی جو ایک میسیج وہ تمام عمر لوگوں میں، اور جو معیار انہوں نے برقرار رکھا، اس کو ان کی خدمات کے صلے میں کوئی کام ہونا چاہیے۔ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ جیتے رہیں، اس کے لیے تو آپ کو بہت مبارکباد ہے بیٹا، یہ تو کمال۔ لیکن شاہ جی آپ نے ویسے بڑی آپ نے شفقت فرمائی، اور مجھے ارسلان سے جب پتہ لگا تھا، یہ اجازت آپ نے کیسے، یہ کوئی اس کا لاڈ پیار خلوص کوئی تو ہے کہ یہ اس میں کامیاب ہوا، اور یہ بڑی کمال کا ڈاکیومنٹ ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوڑی کا میں ادنا اور پرانا خادم، کچھ مالک صلہ تو دیتا ہی ہے نا۔ اب فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا جلوہ ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ صرف تو میرا ذکر کرتا جا، تیرا ذکر کرتا دولت، عزت، شہرت یہ میں تیرے قدموں کی لونڈیاں بنا دوں۔ مجھے تو مالک نے یہ سمجھایا، میں اسی میں لگا رہا۔ یہ 68 سال میں نے اس ڈیوڑی کی غلامی میں گزارے، یہ پانی بھرنے میں گزارے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ باتیں جو ہیں یہ میرے لیے کوئی عجوبہ نہیں ہے، بے شک، یہ تو میرے مالک کا وعدہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری ضرورت یا میرا حرف مدعا بعد میں آتا ہے، تو اس کی تکمیل وہ پہلے کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کیا اس میں کچھ کلام نہیں کرتا۔ یہ میرے پاس ایک دفعہ آیا، کہنے لگا مجھے آپ کی زندگی کا ہر ایک چیز جو ہے مجھے چاہیے، جو آپ کے بارے میں، جو آپ نے نعتیں پڑھی، جو آپ کے بارے میں لوگوں نے کہا، جو تصاویر ہیں، جو آپ کے پاس خطوط ہیں، جو آپ نے خطوط لکھے ہیں، یہ مجھے بنڈل بنا کے دے دی۔ اور حقیقتاً بھائی نور الحسن میں نے اسے بنڈل بنا کے دے دیا۔ میں نے کہا کہ یہ لے جا۔ نصیب والا ہے جی بڑے۔ اب جب اس کی تدوین میں نے دیکھی ہے، بخدا میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے بڑی دیر بعد سجدے سے سر اٹھایا کہ مولا یہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو من آنم کے من دانا، میں اس قابل نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کا کرم ہی ایسا ہے۔ اب میں کیا ویسے ہی اگر پوچھوں ارسلان، آپ نے اس کو مرتب کیا کتاب کو، سب سے خوبصورت تحریر اس میں آپ کو
جو اگر لگی کہ اگر پوچھا جائے آپ سے تو کیا بتا سکیں گے, کہہ سکیں گے کوئی؟ بہت ہستیاں, بہت شخصیات. مشکل سوال ہے. اب میں اس میں کس تمام بڑے بڑے لوگوں نے اس میں اپنی تحریریں دی ہیں, تو اب میں کسی ایک کا نام کیسے لے سکتا ہوں؟ تمام نے بہت اچھا لکھا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. جنید صاحب, ابھی یہ جو ذکر کر رہے تھے سید منظور الکونین صاحب, اور شاہ جی آپ تو فوج میں بھی رہے, کتنا عرصہ؟ میرا پہلے 3.25 سال کا عرصہ ایئر فورس میں گزرا. ایئر فورس میں گزرا. میں جے ڈی پائلٹ بننے کے لیے گیا تھا. ٹھیک ہے جی. ہے تو ابھی بھی آپ پائلٹ, جو اڑانے آپ ہمیں مروا دیتے اس میں تو کوئی نے اپنی طرف رخ موڑ دیا. صاحب یہ جو اب ایک فیلنگ ہوتی ہے جب آپ شکر کی کیفیت میں آ جاتے ہیں, ایک یہ بھی ہے, مطلب آپ بہت سارے لوگوں سے ملیں اور کچھ گھنٹے گزر جائیں تو ایک شکایتوں کا ایک انبار ہوتا ہے, شاید مال اسباب زیادہ ہوں, لیکن کچھ آپ لوگوں سے ملیں تو وہ دل سے شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. جیسے پوچھے کیا حال ہے آپ کا, اللہ کا شکر ہے, تو پوچھتے ہیں بھائی شکر ہی ہے نا یا ان جی کہہ رہے ہیں. تو وہ کیفیت کیسے آ جاتی ہے جب یہ ایک تزکیہ کا حصہ ہے, اس میں سے آپ گزرتے ہیں تو اس کی ایک ہی آؤٹ کم کے طور پہ آتی ہے سامنے؟ تزکیہ کیونکہ اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے, دل کے ساتھ, تو تزکیہ جو ہے وہ عنوان ہے دل کا, سارے دل کے معاملات کا. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ کیفیت بھی دل والوں ہی کو حاصل ہوتی ہے, شکر کی کیفیت. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے لوگوں پر, کہ جو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں وہ آدمی کے سامنے رہیں, ورنہ یہ بڑی جلدی اوجھل ہو جاتے ہیں احسانات اللہ تعالیٰ کے. جن لوگوں پہ بڑا, بلکہ میں نے بزرگوں کے کچھ حالات میں پڑھا ہے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی مہربانی ہوتی تھی نا, اسے لکھ لیتے تھے ڈائری میں, کیونکہ وہ ان کو پتہ ہے کہ انسان بڑی جلدی بھولنے والا ہے. تو بعد میں وہ اس کو دیکھا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اس میں ہم بھول گئے ہوں زندگی کے شور میں اور ہنگامے میں. وہ نکال کے وہ دیکھا کرتے تھے کہ اس کے احسانات نظر کے سامنے رہنے چاہیے آدمی کے, اور آدمی ان کا شکر ادا کرتا رہے, کیونکہ شکر ادا کرتا رہے تو اس کے احسانات بڑھتے رہتے ہیں, اور ان احسانات کا شکر ادا نہ کرے تو پھر وہ آہستہ آہستہ معدوم ہونے لگتے ہیں. تو ہر چیز کا اپنے طریقے سے اے مالو آل داؤد شکرن, مطلب یہ ہے کہ شکر کے لیے عمل کرو آگے. وہ جو خادم, وہ جو نوکر جو سلامیں بہت زیادہ کرتا ہو اور کام کچھ نہ کرتا ہو, وہ نمک حرام ہوتا ہے. تو یہ قرآن مجید نے سکھایا کہ شکر اس طرح ادا کرو کہ اس کے کام میں لگو. ہر چیز کا اپنا اپنا شکر ہے. جیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہے, ان محترم کو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہے, تو اس کا شکر یہ ہے کہ یہ اس کے کام میں اس کو استعمال کر رہے ہیں. ورنہ بہت سے لوگ ہیں جنہیں یہ توفیق ہی نہیں ملتی ہے, وہ بیہودہ لچر گانے لکھنے میں اس صلاحیت کو صرف کر دیتے ہیں, اور کسی گندے کام میں صلاحیت کو صرف کر دیتے ہیں. اسی طرح ہر کام میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہوں ان کو اس کے راستے میں خرچ کیا جائے, یہ ان صلاحیتوں کا شکر ہے. اس نے دولت دی ہو, اس کو اس کے راستے میں خرچ کیا جائے, یہ بھی توفیق ہے. بہت سے لوگ شیطان کے راستے میں دولت اڑا دیتے ہیں, صبح شام اڑاتے ہیں. تو یہ اے ملو, اس کا چیزوں کا شکر ادا کرنے کے لیے عمل کیا جائے اور اس کے انعامات کو رتی رتی اپنے سامنے رکھا جائے. سبحان اللہ. میں تو ویسے گم ہوں جی, جب یہ نماز کا ذکر کر رہے تھے حضوری کے ساتھ تو خیال آ رہا تھا کہ پتہ نہیں ایسی پڑھی ہی نہیں ہے نماز شاید کبھی, حالانکہ کبھی باس سامنے ہوتے ہیں یا کوئی اور آپ کے کام سے متعلق, تو وہاں تو ہم ذرا صحیح ہو جاتے ہیں, ٹھیک ٹھاک اچھی گفتگو کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں امپریشن سامنے اچھا جائے. لیکن ویسے تو بڑا میں ایک بات عرض کروں, یہ خیال ہے یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہی نہیں. جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے تو وہ ان کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا ہے. آدمی کو ہر وقت یہی احساس رہنا چاہیے کہ تیرا حق ہم سے ادا نہیں ہوا ہے. کل بھی کہا تھا کہ حق ہم سے تو یہ نماز پڑھی نہیں گئی ہے, جو تیرا حق تھا ہم تو وہ سجدہ ہم کر ہی نہیں سکے ہیں. تو اس خیال کا ہونا بھی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, اس پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے. بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ 2 پیسے خرچ کرنے کی, رمضان میں چند نیکیاں کرنے کی توفیق دے دے, تو وہ ایسے اکڑتے پھرتے ہیں اور اتراتے پھرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں ولی اللہ ہو گیا ہوں شاید. تو یہ اس خیال کا ہونا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, یہ بھی اس کا کرم, اس کا بھی شکر ادا کرنا. شکر الحمدللہ. سلام, آپ کے پاس وہاں کارڈ رکھے ہوں گے, مجھے آپ وہ دے دیں, کیونکہ وہ مجھے وہ جو ٹائمنگز اگر ہمارے پاس ہیں وہ مجھے بتانی ہے, اور
ارے شکریہ 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 بھیا شکریہ، لیکن اس میں ہمارے پاس یہاں وہ ڈیٹیل نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں اور ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ میں پھر آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ کو بتا دوں، آج سید منظور الکونین صاحب شہر رمضان میں موجود ہیں، جناب سید جنید غزنوی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ارسلان بدرسل سے آپ کی بات ہوئی، اور ایک بار پھر کہ اگر آپ کی لائبریری اور آپ یہ سمجھتے ہیں تو یہ کتاب آپ کی لائبریری میں ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ بڑا تاریخی ڈاکیومنٹ ہے یہ، اور وہ تحریریں جو ہیں وہ آپ کو دل کا پتہ دیں گی، یہ بات طے ہے۔ اور جس جوڑی کا سید منظور الکونین صاحب نے ذکر کیا، وہ وہاں تک ان کی رسائی ہے، ہم جیسے کہاں پہنچ پاتے ہیں۔ تو ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ صرف آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ لاہور میں افطار کا جو وقت ہے آج وہ 6:52 ہے، اور کراچی میں 7:11 ہے، اور کوئٹہ میں 7:20 ہے۔ تو اور فقہ جعفریہ کے مطابق لاہور میں 7:02 ہے، تو اور کراچی میں 7:23۔ ان کا بھلا ہو جو مجھے کان میں بتا رہے ہیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کوئٹہ میں 7:23 ہے، اسکرین پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں فقہ جعفریہ کے مطابق۔ تو اس کو ہم جب واپس آئیں گے تو پھر آپ کو دہرا کے بھی ٹائمنگز بتا دیں گے، اور میں ان سامعین اور ناظرین سے واضح بھی کرتا ہوں جو ہمیں بار بار یہ یاد دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹرانسمیشن میں آپ گاہے بگاہے افطار کے اوقات اور انتہائی سحر کے اوقات بتا دیا کریں، کیونکہ اسی سے تو عبارت ہے یہ ٹرانسمیشن۔ ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ارسلان آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق دے، اور آپ ایسی بہت ساری کتابیں لکھیں بھی، مرتب بھی کریں، اور خوب دعائیں بھی لیں۔ بے حد شکریہ۔ ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں خواتین و حضرات، شہر رمضان میں۔